ناظرین گرامی، فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی کفر کی وضاحت کے لیے اس کو بیان کرنا کفر نہیں۔ اسی کہاوت کا سہارا لیتے ہوئے ہم آج یہود و نصارہ کے اس بیہودہ نظریے کو اپنا موضوع سخن بنانے والے ہیں، جس کے مطابق انہوں نے تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا کے کردار پر ایک عظیم اور ناقابل برداشت تہمت لگائی اور کہا کہ شیطان ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، جس کے بعد آپ سے نعوذ باللہ زنا کی خطا سرزد ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں قابیل کی ولادت ہوئی، جس پر اللہ نے شیطان کو سزا دینے کے لیے سانپ بنا دیا تاکہ یہ قیامت تک پیٹ کے بل رینگتا رہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی کہ وہ قیامت تک اولاد پیدا کرتے وقت شدید تکلیف کے مرحلے سے گزرتی رہیں گی۔ خواتین و حضرات، بنی اسرائیل کی تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بلکہ اپنے ہی انبیاء کرام یعنی حضرت موسیٰ اور جناب داؤد اور سلیمان پر بھی بیہودہ الزامات عائد کیے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم مذکورہ بالا الزام تک ہی محدود رہیں گے، جس میں نصارہ نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خود کو برتر مخلوق جبکہ دیگر اقوام جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا کو اولاد قابیل کے علاوہ سانپ کی اولاد بھی کہا ہے، جس کو سرپنٹ سیڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین جانتے ہیں جناب آدم کی 3 نرینہ اولادیں تھیں، جن میں قابیل، حابیل اور حضرت شیث علیہ السلام کے نام نمایاں ہیں۔ ان اہل کتاب کے نزدیک قابیل ہی وہ بیٹا تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کا جرم کیا، اور بعد ازاں پہلا زن بھی اس بدبخت کے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات درست ہے، لیکن ان کے عقائد کے مطابق قابیل دراصل حضرت آدم کی اولاد نہیں بلکہ شیطان کا بیٹا تھا، جو کہ اماں حوا اور شیطان کے ملاپ سے پیدا ہوا، جس کے بعد ذرا آگے چل کر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہود و نصارہ خود تو حضرت شیث کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ مسلمانوں سمیت دیگر اقوام دراصل اولاد ابلیس ہیں جن کا تعلق قابیل سے ہے، اور یہی لوگ دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ انسانی کے مطابق طوفان نوح کے بعد اولاد قابیل کا خاتمہ ہو گیا تھا، تاہم ان کے نزدیک ابھی بھی اس کی اولاد دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے، جن کو غیر سامی نسلوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں ہندوستانی، چینی، افریقی اور دیگر اقوام شامل ہیں۔ ان کے نزدیک ان نسلوں کا خاتمہ ان کی مذہبی خدمت سے کم نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی میں صدیوں تک غلام رہنے والے یہودی آج اپنی شرمناک ماضی کا بدلہ نہتے اور معصوم فلسطینیوں سے لے رہے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، بائبل کتاب کے مطابق پیدائش کے مطابق نعوذ باللہ اماں حوا کی اس غلطی کی وجہ سے عورت کو یہ سزا دی گئی کہ اسے تا قیامت نہ صرف زمین پر رینگنے والے حشرات الارض سے بے پناہ خوف رہے گا، بلکہ اسے زچگی کے وقت بے پناہ درد کی اذیت بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سوائے اسلام کے آج بھی دنیا کے دیگر مذاہب میں عورتوں کو ان کے حقیقی حقوق سے محروم رکھتے ہوئے محض ایک ڈیکوریشن پیس اور جن سے بازار سمجھا جاتا ہے، جبکہ سانپ قیامت تک پیٹ کے بل ہی چلتا رہے گا۔ گوپل آف فلپ کے مطابق قابیل وہ شخص تھا جس نے دنیا میں پہلے قتل کا ارتکاب کیا، اور اس کے بعد پہلا زنا بھی اس بدبخت نے کیا، چونکہ وہ دراصل شیطان کا بیٹا تھا۔ اور یہی نظریہ یہودی لٹریچر میں بھی ملتا ہے، جس میں تورات کی مختلف تفاسیر بھی شامل ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کرینِ انصاف ہوگی کہ یہود و نصارہ کے بہت سے علماء اس نظریے کی مخالفت کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض نسل پرست یہودی آج بھی اس کے قائل ہیں کہ یورپی اقوام کے علاوہ دیگر تمام لوگ سرپنٹ سیڈ ڈاکٹرین یعنی سانپ کی اولاد ہیں، اور اسی کی بنا پر وہ خود کو باقی لوگوں کی نسبت اعلیٰ و برتر سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ناظرین مکرم، آج ذرا قرآن کی اس آیت کو اس نظریے کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کریں، جس میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت کرو، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خداداد کا اللہ نگہبان۔